ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں شام کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ آئی جس نے فرعون کی قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پل بھر میں اس آگ نے قوم فرعون کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے لوگ بالکل محفوظ رہے۔ فرعون یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے تمام نجومیوں کو اپنے دربار میں فوراً بلایا۔ اس نے اپنا خواب ان کو بتا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت اور طاقت کو ختم کر دے گا۔ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، خواب کی یہ تعبیر اس کے دل و دماغ میں ایک خوف کی طرح بیٹھ گئی۔ نجومیوں نے مزید بتایا کہ آنے والا بچہ نہ صرف اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا بلکہ مصر کی تاریخ کو بھی بدل ڈالے گا۔ وہ بچہ کون تھا؟ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کروا دیا تو وہ بچہ کیسے زندہ رہا؟ اس نے کیسے مصر کی تاریخ کو بدل ڈالا اور کیسے اس نے اکیلے ایک طاقتور اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کا مقابلہ کیا؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، نجومیوں کی بتائی ہوئی تعبیر نے فرعون کو بہت زیادہ پریشان کر دیا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے بعد اس کے درباریوں اور سپاہیوں نے بنی اسرائیل کے گھروں میں گھس کر ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہ چھوڑا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ ناظرین، اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی۔ حضرت موسیٰ کا پیدا ہونا اور فرعون کی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بننا اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حمل کے آثار آخر تک ظاہر نہ ہوئے، اور پھر وہ دن آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ وہ الہامی بچہ جس کو ختم کرنے کے لیے اتنی کوششیں کی گئیں پیدا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس بچے کو ہر صورت میں ڈھونڈا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو کسی بھی قیمت پر فرعون کے سپاہیوں سے بچائیں گی، لیکن زیادہ دیر تک فرعون کے سپاہیوں سے بچانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر ان کے دل میں اللہ نے ایک خیال ڈالا۔ انہوں نے بچے کو ایک صندوق میں ڈالا اور صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے اپنی والدہ کی ہدایت پر اس بچے کا پیچھا کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ اللہ کی رضا سے وہ صندوق فرعون کے محل کے تالاب تک پہنچ گیا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ اپنے باغیچے میں ٹہل رہی تھی۔ ناظرین، آسیہ فرعون کے برعکس ایک نیک دل خاتون تھی۔ آسیہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب اس کی نظر صندوق پر پڑی تو اس نے اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ لیٹا ہوا تھا جو آرام سے اپنی انگلی چوس رہا تھا۔ آسیہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے فوراً اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ فرعون کی بیوی نے اس بچے کو دیکھ کر سوچا کہ یہ بچہ ایک تحفہ ہو سکتا ہے جو ان کے لیے خوشی لے کر آیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنے بیٹے کے طور پر پالے گی، لیکن فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے دل میں خوف جاگ گیا کہ یہ وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشین گوئی کی تھی۔ تاہم آسیہ نے اسے تسلی دی کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، ہم اسے اپنے بیٹے کے طور پر پروان چڑھائیں گے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا، یہ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری حکمرانی میں پل کر بڑھے۔ فرعون کی اس بات کے باوجود آسیہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے اپنے بیٹے کے طور پر پالنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھوک سے رونے لگے تو بہت ساری دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں تھے اور مسلسل روتے جا رہے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی بہن جو صندوق کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچی تھی، آگے آئیں اور کہا کہ وہ ایک ایسی خاتون کو جانتی ہیں
جو غریب ہیں مگر بہت نیک سیرت ہیں، معاوضے کے لیے اس بچے کو بہت پیار سے دودھ پلائیں گی۔ مجھے یقین ہے یہ بچہ ان کا دودھ ضرور پیے گا۔ اس پر فرعون کی بیوی نے اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لیا اور حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس پہنچی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہی خاموش ہو گئے اور دودھ پینے لگے۔ یہ دیکھ کر آسیہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ روز محل جاتیں اور اپنے بیٹے کو دودھ پلا کر آتیں۔ چونکہ محل میں سب لوگ جانتے تھے کہ وہ ملکہ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، اس لیے ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو اس محل میں پروان چڑھایا جس کے مکین اس کے جانی دشمن تھے، اور اس محل میں ان کی والدہ کو بھی عزت اور احترام دلایا۔ ناظرین، اس دوران حضرت موسیٰ نے جوان ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے نبوت کی تعلیم حاصل کی اور وہ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے نجات دہندہ بنے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرائیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کے پیغام کا اعلان کیا اور فرعون کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون نے اپنے تکبر اور غرور میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا اور دربار سے نکال دیا، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے فرعون کی کوئی بھی طاقت نہیں چل سکتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تاکہ ان کو روک سکے، لیکن جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے اور سمندر کا پانی اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو بنی اسرائیل نے اس راستے سے عبور کیا۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے اسی راستے پر ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر سے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور لہروں نے فرعون اور فرعون کے لشکر کو پل بھر میں ڈبو دیا۔ یوں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اللہ کی مدد سے فرعون کی غلامی سے آزادی مل گئی اور مصر سے نکل کر وہ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ کا یہ مشن صرف فرعون کے ظلم کا خاتمہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک نئی قوم کی تعمیر بھی تھی جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی تقدیر کو بدل سکے۔ یہ اور بات ہے کہ اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے حساب نافرمانیاں کیں، جس سے اللہ نے ان کو کئی بار عذاب سے دوچار کیا۔